جی السلام علیکم. آج میرے ساتھ پھر موجود ہیں جاوید الرحمان اسلام آباد سے. جاوید صاحب نے اور میں نے یہ سوچا کہ آپ کے سامنے وہ خبریں تو آتی رہتی ہیں جو پارلیمان میں ہوتا ہے، جو حکومت کرتی ہے یا اپوزیشن کرتی ہے، لیکن پس پردہ بھی بہت سی ایسی چیزیں اس پارلیمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں جو شاید آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں، اور ہمارے وہ دوست جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں ان کے علم میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. انٹرسٹنگ ٹیٹبٹس ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ کہ کس طرح کا جوڑ توڑ ہو رہا ہے، کون سے ارکان فعال ہیں پارلیمنٹ میں، کون نہیں ہے، لیجسلیشن کس طرح کی ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آج ہم تھوڑی سی بات چیت اس پر کریں گے. تو جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا ایک دفعہ پھر. خان صاحب جب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو وہ پارلیمنٹ کے بارے میں بہت سی باتیں کیا کرتے تھے، اس کو کبھی کبھار گالیاں بھی دے لیتے تھے غصے میں آ کے، اور کہتے تھے کہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. اب وہ اسی ایوان میں قائد ایوان ہیں، ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کی پارٹی اتحادی جماعتوں کے ساتھ پارلیمان میں اکثریت میں ہے. تو ذرا آپ بتائیں کہ کتنا فعال بنایا ہے انہوں نے اس پارلیمنٹ کو، اور کتنی سنجیدگی سے لیا ہے ان 3 ساڑھے 3 سال میں. جی بہت شکریہ. یہ آپ نے آغاز اس چیز سے کیا جس کا میں نے انجام پہ سوچا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر کے بارے میں کہ انہوں نے کس طریقے سے پارلیمنٹ کو فعال بنانے میں یا اپنا کردار ادا کرنے میں، کہ وہ خود انہوں نے پارلیمنٹ کو کس طرح سے لیا. یہ آپ کا جو پہلا کوسچن ہے، وہ جو ہم پیپر حل کیا کرتے تھے نا، پہلا سوال اگر لازمی نہیں ہے تو اس کو میں آخر پہ کر لیا کروں گا. یور کال. اچھا، یہ اسمبلی جس طرح سے دستور ساز اسمبلی کا ہمیں پتا ہے کہ 10 اگست 1947 میں، اس کے بعد ہم جائنٹ لیپ لمبے لمبے چھلانگ لیں گے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ ہوا ایک سلسلہ. اس کے بعد 30 مارچ 1985 کو اس کو اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ اسلام آباد میں شفٹ کر دیا گیا. پرانی بلڈنگ میں ایک چیز انہونی ہوئی، وہ یہ ہوا کہ فخر امام صاحب اسپیکر تھے. یہ بھی ہسٹورک فرسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اور یہ پہلی تحریک عدم اعتماد تھی جو ان کے خلاف آئی، اور وہ جو مخالفین تھے وہ کامیاب رہے. یعنی یہ اپوزیشن پرانی کامیاب ہوئی، حکومت کامیاب نہیں ہو سکی. جی یہ پرانی ہم عمارت کی بات کر رہے ہیں جب اسٹیٹ بینک میں ہوئی تھی. اور یہ جو اب نئی عمارت ہے جو آج جہاں OIC کا اجلاس ہوا، اچھا یہ بھی ایک پہلی دفعہ 35 ایئرز کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طرح سے ہو رہا ہے اجلاس کہ نیشنل اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے اس میں کسی اس طرح کی وہ چیز ہونا، کوئی OIC کا اجلاس ہونا، یہ بھی ایک ہم اس طرح فرسٹ جو انہونی چیز ہے. اور یہ بلڈنگ جس طرح سے ڈیکور کی گئی ہے، بڑی خوبصورت بلڈنگ لگ رہی تھی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جس منظم طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اور جو اجلاس بے ہنگم طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، بڑا تفاوت لگ رہا تھا اس میں. اچھا، ہم کچھ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہوتا تھا پارلیمان کا تقدس، روایات اور رولز. روایات جو تھی وہ رولز کے اوپر حاوی آ جاتی تھی کہ وہ اس طرح سے ہے کہ اسپیکر نے جو کہہ دیا اس کا احترام کرنا ہے. جہاں لیڈر آف ہاؤس کھڑے ہو گئے، وہ جتنی دیر بولیں گے اس کا احترام کیا جائے گا. لیڈر آف اپوزیشن نے جو بات کرنی ہے چاہے وہ جتنی طویل ہو، اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہو سکتی. ایک صاحب بول رہے ہیں تو دوسرے کا مائک بند ہے تو وہ کوشش نہیں کرے گا، اگر اسپیکر اسے منع کر دیں گے تو وہ فوراً ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے. بہت کم ایسے ہوتا تھا، اور یہ بھی بہت کم ہوتا تھا کہ کسی کو سسپینڈ کر دیا جائے. یہ بہت بڑی خبر ہوتی تھی. خیر اب تو یہ ایک بڑی خبر نہیں رہی، یہ اس طرح سے چلتا ہے. ہم شروع کرتے ہیں کہ ٹائمنگز اور شیڈولز کا. جو نیشنل اسمبلی کا جس طرح سے بلایا جاتا ہے، سمن کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ. بڑا انٹرسٹنگ آج کل ہو گیا ہے کہ کبھی اجلاس ایک دم بلا لیا جاتا ہے، کبھی بلا کر ایک دم اس کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے. ذرا یہ بھی بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اچھا، یہ نیشنل اسمبلی کا جو سیشن سمن کیا جاتا ہے، ویسے اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو اسپیکر وہ کرتے ہیں وہ ریکوزیشن کے اوپر،
لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے, 14 ڈیز کے اندر یہ کور کر لیتے ہیں, خود بلا لیتے ہیں. جو صدر نے پارلیمانی جو سال کے مطابق جو کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے جو سمن کرنا ہوتا ہے, وہ عموماً 5 دن پہلے, 10 دن پہلے, کم از کم 4-5 روز پہلے ہوتا ہے, کیونکہ جس نے سندھ سے آنا ہے اور جس نے بلوچستان سے آنا ہے, اس نے ایک پلاننگ کے تحت آنا ہے, وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہے. لیکن اب ایسے ہسٹورک فرسٹ ہو چکے ہیں جس میں انہوں نے سیم ڈے میں ویسا نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے کہ آج ہی اجلاس ہے. اچھا, ہم لوگ تو اسلام آباد میں, ہمارے لیے بھی تھوڑی سی تکلیف یہ دہ ہوتی ہے کہ جو یہاں سے ہم کسی اور شیڈول کے تحت اپنے بیٹھے ہیں اور پتہ چلا کہ آج ہی اجلاس بلا لیا گیا اور چلے جی پہنچے اور وہاں کیا کاروائی ہوئی. آگے جو کاروائیوں کے بھی ریکارڈز ہیں ماشاءاللہ سے کہ بلانے میں تو اجلت کی گئی اور آگے کیا ہوا. اچھا, اس کے ریکارڈز 3 یا 4 ایسے ہیں, نہیں تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ ٹائمنگز اور شیڈول, مثال کے طور پر یہ بہت کم ایسے ریئر ہوتا تھا کہ نیشنل اسمبلی کی ٹائمنگز 4 بجے بلایا گیا ہے تو اس کو چینج کر دیا گیا ہے 6 بجے میں. بہت کم ایسے سالوں میں ایسا ہوتا تھا, لیکن اب تو آئے روز 4 بجے سے 6 بجے ہو چکا ہے. آج کینسل ہو چکا ہے, ٹائمنگ چینج ہو چکی ہے, سمن جو جاری کیے گئے تھے انہیں واپس وڈرا کر گیا ہے. اسی طرح سے تو ایسا کیا کورم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ حکومت کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ کورم پورا نہ کر سکیں, یا کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں اس کی؟ سر پلاننگ کے مسائل ہیں, کوارڈینیشن کے مسائل ہیں, اور ان کو کورم, اگر یہ آپ کورم کی بات کرتے ہیں اس کا بھی سلسلہ آگے میں بتاتا ہوں کہ کورم, اب ہم ٹائمنگ اور شیڈول سے آگے کورم کی طرف آ جاتے ہیں کہ وہاں تو جو کچھ ہوا سو ہوا, جو یہ چینج کر لیتے ہیں اس کے مطابق, جو چیختے رہتے ہیں اپوزیشن والے کہ یہ انہوں نے اتنی دفعہ ٹائمنگز چینج کر چکے ہیں, ان کا ایک ریکارڈ, ہر چیز کا ریکارڈ بنتا ہے, ان کا ریکارڈ اس چیز کا ان کے پاس محفوظ کر چکے ہیں, یہ ریکارڈ ٹائمنگ اور شیڈول بدلنے کا اور بار بار بدلنے کا. اگلی بات کرتے ہیں کورم کی, جس طرح سے آپ نے کی. کورم کے لیے 86 ممبر کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ زیادہ تر جو ذمہ داری حکومتی ذمہ داری ہوتی ہے, کم از کم 86 ممبر ان کے پاس ہونے چاہیے تاکہ وہ اجلاس کی کاروائی کی جا سکے. اچھا, ویسا اس میں 6 ڈبل ہیٹرکس ہو چکی ہیں جس میں یہ کورم پورا نہیں کر سکے, ڈبل ہیٹرک. اچھا, سسپینڈ ہوا اجلاس, اور سسپینڈ بھی اسی طرح سے جناب, وہ نعت ہوئی, تلاوت ہوئی, نعت ہوئی, قومی ترانہ ہوا, اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے کہا, ایک صاحب ادھر سے اپوزیشن سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کورم پورا نہیں ہے. گنتی ہوئی, انہوں نے کوشش کی کہ سسپینڈ کر دیں کچھ دیر کے لیے. اچھا, اپوزیشن کا بھی طریقہ کار ہے, وہ ڈیلیبریٹلی یہ چیز کرتے ہیں. 3-4 ممبر, 2-1 ممبر بیٹھے رہیں گے, باقی سارے جا کے کھڑکی میں وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. انہیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ, اب ہمیں بھی اوپر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ 86 پورے نہیں ہیں, انہیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے. وہ ان کا تماشا بنانے کے لیے سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنا. اور ان کی اکثر جیت ہوئی ہے, جیسے میں نے بتایا کہ ان کی ڈبل ہیٹرک 7 دفعہ پورے 7 دن. تو اس میں کیا جو حکومتی ارکان ہیں ان کی عدم دلچسپی ہے پارلیمان کی کارروائی میں, یا کوئی ناراضگی کا اظہار ہے؟ کیوں ایسا بار بار ہوتا ہے؟ ڈس انٹرسٹ ہے, بالکل عدم دلچسپی ہے. جب ایک ارکان یہ جب آ رہے ہوتے ہیں, پہلا دن جب ہوتا ہے, ان کے زرق برق جس طریقے سے انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز سے اپنے لوگوں کے ساتھ آتے ہیں, اس طرح لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا, شاید مائک لینے پہ لڑیں گے, لیکن مائک لینے پہ میں دیکھا کہ بہت کم لڑائی ہوتی ہے. ان کی اپنی گپیں نہیں ختم ہوتی, پیچھے بیٹھے اوپر ہم ایون کہ وہ بولنے والا کیا ڈسٹرب ہوگا, جو لکھنے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. کہوں کی آوازیں اوپر تک آ رہی ہوتی ہیں. دلچسپی اس قانون سازی جو ان کا مین کام ہے. نیشنل اسمبلی چل رہی ہوتی ہے 5 یا 6 بندوں کے اوپر,
उनसे ज़्यादा के डिसइंटरेस्ट, उन्हें सिर्फ ये पता होता है जब हमारा कोई बिल पास होगा तो हमने हाँ करनी है या ना करनी है। हम बात कर लेकिन रहे थे। इसमें हमें इन सियासी जमातों को भी तो कुछ कसूरवार ठहराना चाहिए ना, क्योंकि वो अपने तमाम अरकान को लेजिस्लेशन के अमल में कभी शरीक ही नहीं करते, मुशावरत के अमल में उनका कोई हिस्सा ही नहीं होता। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर जी, 20 खानदान हैं, वो जिस तरह से पुरानी एक बात है कि 20 खानदान आपस में यही चल रही हैं, इन्होंने ही रूल करना है, इन्होंने ही सारा वो कुछ करना है। वो मैंने इलेक्शन के दिनों में काफ़ी स्टोरीज़ की थी किड्स एंड किन्स के ऊपर। इवन के बाप और बेटे ने आपस में इलेक्शन लड़े हैं, भाइयों ने आपस में इलेक्शन लड़े हैं। इस किस्म के इलेक्शन जो फिर खुद ही आ जाते हैं। ऊपर अपोजिशन का बंदा इधर बैठा होगा और हुकूमती बंदा इधर बैठा होगा और आपस में रिश्तेदार होंगे। अच्छा, इनकी वो 86 की हम बात कर रहे थे, 86 मेंबर्स पूरे नहीं हुए, 7 दिन मुसलसल, जिसके ऊपर 1 मिलियन अराउंड इसके ऊपर खर्चा होता है और वो अवाम का ही खर्चा है, अच्छा, वो अवाम की जेब बिल्कुल से सही है। अच्छा, जाएगा। आपने कुछ तज़किरा किया था कि कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हैं जो इन 3 साढ़े 3 साल के दौरान उठाए गए हैं, तो मेरा ख्याल है लोग, हमारे देखने वाले, उसको दिलचस्पी रखेंगे उसमें भी, थोड़ा-सा अगर आप बताएँ तो? अच्छा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स जो हैं, नुक्ता एतराज़, वो पॉइंट स्कोरिंग में तब्दील हो चुके हैं। हुँ, हुँ। पहले ये होता था कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसी ने पेश करना है कि बलूचिस्तान के अंदर ये मसला हो चुका है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है या इस किस्म की बात होती है। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं उस मेंबर का नाम नहीं लूंगा जिसने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो जिसके ऊपर हमने बहुत महसूस किया। हुँ, गर्मियों के दिन थे और एक खातून एमएनए ने ऊपर आई और काफी देर से अपना बटन प्रेस कर रही थी, हाथ रेस कर रही थी कि उन्हें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उन्होंने कोई रेस करना था। हुँ, हुँ। खैर, उन्हें मौका मिला और उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर था कि जिस लिफ्ट से हम नीचे से ऊपर आते हैं उसमें तकरीबन 13 या 15 सेकंड्स लगते हैं ऊपर पहुंचने में, और उसके अंदर एसी नहीं है, बड़ा हुँ, दम घुटता है, हुँ, तो उसका एसी होना चाहिए उसके अंदर। हुँ, हुँ। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुन के हम तो बड़े, खुसूसन मुझे तो बड़ा, मैंने कहा वाह, वाकई ये अवाम का दर्द रखती हैं खातून जो हुँ, है, कि किस तरीके से कि 15 सेकंड उन्हें बर्दाश्त नहीं हुए कि यहाँ से ऊपर आने में। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर था अवाम की दिलचस्पी के लिए। ये हुँ। लोग वोट लेके यहाँ तशरीफ लाते हैं या इनको मखसूस नशिस्तों पे मखसूस लोगों को यहाँ लाया जाता है कि आप लोग आके अवाम की आवाज़ ये आ रही है कि जी वो उसके अंदर है, लिफ्ट के अंदर एसी नहीं है, जो उसके अंदर हमें, और या ये स्विफ्टली ऊपर आनी चाहिए, 5 सेकंड में ऊपर हो जाते हैं। तो इस यहाँ किस्म तो 13-13, 15-15 सेकंड में बिल पास हो जाते हैं। आप रिकॉर्ड लेजिस्लेशन कराते रहे हैं, 1-1 घंटे में 33-33 बिल पास होते रहे हैं यहाँ पे, तो 15 सेकंड में फिर वो लिफ्ट क्यों नहीं ऊपर आ सकती? जैसे कानून साजी की तरफ चलो जी, हम अगली बात हुँ, कानून साजी। अच्छा, एक कानून साजी में ये मौजूदा हुकूमत अब तक पिछली जो हुकूमतें हैं उनको थोड़ी सी मात दे चुकी है लेजिस्लेशन कराने में, लेकिन उनकी जो एक लेजिस्लेशन है जो पिछले दिनों जो इन्होंने की है वो बड़ी जबरदस्त थी। उसमें ये जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाली थी, इसमें हुँ, 33 कंट्रोवर्शियल बिल पास हुए हैं जी, 33 कंट्रोवर्शियल हुँ, बिल। 33 कंट्रोवर्शियल एक बिल के ऊपर जिसके अंदर 13 थी। एक क्लास को अगर हम 1 मिनट दें और पूरे दिन में, मैं तो इस तकसीम मुझे तो नहीं समझ आ रही है किस तरीके से ये 33, उन्होंने कहा एक ही उसके अंदर झटके के अंदर एक बिल पास, सारी हुँ। क्लासेस को इकट्ठा क्लब करके उन्होंने कहा कि जी क्योंकि अपोजिशन अरकान वो भी बाहर बाइकआउट करके जा चुके थे, उन्हें मैदान खुला मिल गया, उन्होंने 33 बिल फड़का दिए सर। और इनमें से बहुत सारे जो अरकान थे, उन्होंने ये बिल पढ़ा ही नहीं था सिरे से। नहीं जी, नहीं पढ़ना तो खैर बहुत दूर की बात, उन्हें तो पकड़-पकड़ के ला रहे थे, आप बैठें ताकि हम कहीं मात ना खा लें, और उन्होंने हुँ, अपने 18 वोट जो किसी तरीके से पूरे कर लिए थे, वो करके अब तक ये सबकत ले चुके हैं इन्होंने लेजिस्लेशन में, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो ये 33 बिल का है, जो हुँ, पार्लिमानी तारीख में कहीं नहीं है इस तरह से।
اچھا اور وہ ایک بھی اور کنٹروورشل بلز. یہ ایک اور سینٹ میں پاس نہیں ہوتے تھے. ہوں جی 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 آپ بات پوری کریں. یہ سینٹ میں یہ بل پاس نہیں ہوتے تھے. آخر انہیں مجبوراً یہ لیجسلیٹو اسپیسیفک سیشن بلانا پڑا تھا. اس کے اندر انہوں نے پھر یہ ای وی ایم کو بھی ڈالا تاکہ ہم یہ ان سب کو سیل تھرو کر دیں گے, پاس کر دیں گے, اور یہی بات کی. اور اس پر بھی کافی کیا سرائیاں ہوتی رہی ہیں کہ فون کہاں سے آئے اور کس طرح ایک دم جو ہے وہ سب نے لائن میں جی لگ جی کے جی فون یہ لگائے. پی ایم ایل کیو کا تو چیمہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ تو اکثر پنجابی سٹائل میں بولتے ہیں, انہوں نے کہ اسی تے نہیں آن لگے, اس قسم کی باتیں تھی. اور وہ جب ابھی تو اپوزیشن والے نہیں آئے تھے, سب سے پہلے دیکھا ہم وہ پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے سب لوگ, پتہ نہیں بالکل کہاں سے پہنچے ہوئے تھے. جی. پارلیمان میں جو کچھ ہو رہا ہے پس پردہ, اس کے حوالے سے گفتگو کا پہلا حصہ یہاں ختم ہوتا ہے. یہ دلچسپ گفتگو ہم دوسرے حصے میں بھی جاری رکھیں گے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آج اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.